الحمد للہ وکفى والصلاة والسلام على عباده الذین اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبیین محمد الامین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی كما ورد في سورة الفجر: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التی لم یخلق مثلها فی البلاد وثمود الذین جابوا الصخر بالواد وفرعون ذی الاوتاد الذین طغوا فی البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا صدق اللہ العظیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اللهم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. آمین یا رب العالمین. آپ حضرات سے اس مقام پر ملاقات تقریباً 1.5 ماہ بعد ہو رہی ہے. آخری جمعہ جو آپ کے ساتھ میں نے ادا کیا تھا وہ 3 اگست کا تھا. 10 اگست کا جمعہ اسلام آباد اور راولپنڈی کے مابین ایک نئی آبادی میں نو تعمیر شدہ عظیم الشان مسجد میں ادا ہوا. 17 اگست کا جمعہ نیو یارک میں مینہٹن میں ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے زیر سایہ ادا ہوا. 24 اگست کا جمعہ بالٹیمور جو واشنگٹن کے ساتھ ایک ٹوئن سٹی کی حیثیت رکھتا ہے، اس لیے کہ ان دونوں کا جو انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے وہ مشترک ہے. بالٹیمور واشنگٹن انٹرنیشنل ایئرپورٹ جو ان دونوں کے درمیان واقع ہوا ہے. تو 24 اگست کو میں بالٹیمور میں تھا. 31 اگست کا جمعہ جو ہے امریکہ کے بالکل مغربی ساحل پر سان فرانسسکو کے قریب سانتا کلارا کی ایک مسجد میں، جس کا ہال اتنا بڑا ہے کہ اس میں 2000 افراد میرے نگاہوں کے سامنے موجود تھے، بغیر کسی پلر کے. درمیان میں کوئی پلر نہیں. یہ MCA سانتا کلارا کا عظیم ترین مرکز ہے. اس میں 2000 افراد کی جگہ ہے اور دل دھرنے کو جگہ نہیں تھا، بڑا ہوا تھا. اس کے بعد یہ کہ 7 ستمبر کا جمعہ جو ہے وہ میری بدنصیبی سے وہ سفر کی نظر ہو گیا، وہ میں ادا نہیں کر پایا. بہرحال اس کے بعد بھی آپ کے علم میں ہوگا، میں بتا گیا تھا آپ کو کہ امریکہ سے واپسی کے فوراً بعد مجھے ہندوستان جانا ہے. 11 ستمبر کی میری سیٹیں بک تھیں، گویا کہ آج میں یہاں آپ سے ملاقات نہ کرتا. لیکن یہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا، میری طبیعت کچھ خراب تھی تو ہم نے 13 ستمبر کی ریزرویشن کرا لی 11 کی بجائے. ورنہ جو قیامت صغریٰ امریکہ میں آئی ہے اس کی خبریں ہم دلی ایئرپورٹ پر سنتے جا کر. 3:30 بجے یہاں سے فلائٹ روانہ ہو جاتی ہے. اس وقت تک تو کوئی آسان تھا ہی نہیں، کوئی شان گمان تھا ہی نہیں. لیکن اللہ نے بچا لیا. بعد میں بعض احباب کے مشورے پر اور خود میرا بھی خیال ہوا تو ہم نے فی الحال 1 ہفتے کے لیے اپنے سفر بھارت کو ملتوی کر دیا ہے. اس کے بعد دیکھیں گے صورتحال کیا ہوتی ہے، اس لیے کہ پوری دنیا میں اس وقت ایک ریڈ الرٹ ہے اور کچھ معلوم نہیں، غیر یقینی کی کیفیت ہے، سسپینس ہے. کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے اور کچھ معلوم نہیں کہ کس وقت کیا ہو جائے گا. بہرحال یہ تو میں نے اپنا تھوڑا سا احوال آپ کے سامنے رکھ دیے. یہ جو 3 دن قبل ایک عظیم حادثہ ہوا ہے، بڑا عظیم واقعہ ہوا ہے،
منگل 11 ستمبر کو ہمارے وقت کے مطابق 4:45 بجے شام اور نیو یارک کے وقت کے مطابق 9:15 بجے صبح جو قیامت صغریٰ گزری ہے امریکہ پر، وہ ویسے تو قیامت صغریٰ ہی ہے، لیکن واقعہ یہ ہے کہ اس میں قیامت کبریٰ کے مناظر بھی سامنے آ گئے۔ امریکہ کی قوت کا تو خیر میں نہیں کہہ سکتا، لیکن اس کی شان و شوکت اور عظمت و سطوت کی عمارت فلک بوس تھی، اب زمین بوس ہو گئی۔ امریکہ میں کہا جا رہا ہے امریکہ ول نیور اگین بی دی سیم، یہ وہاں کے الفاظ ہیں۔ امریکہ ول نیور بی دی سیم اگین، دوبارہ اب امریکہ اس مقام کو حاصل نہیں کر سکتا جو اسے 11 ستمبر سے قبل دنیا میں حاصل تھا۔ یہ وہاں کے اپنے لوگوں کا قول ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ پورا امریکہ ہل کر رہ گیا اور اس کے غرور کا سر کچلا گیا۔ امریکہ ہی نہیں، پوری دنیا کا جو مالیاتی مرکز ہے، صدر مقام ہے، مینہٹن ایک جزیرہ ہے، وہ نیو یارک کی 5 بروز میں سے ایک برو شمار ہوتی ہے۔ 5 اس کے گویا کے بڑے محلے ہیں، ان میں سے ایک بڑا محلہ مینہٹن ہے۔ اس کا جو یہ سب سے جنوبی سرا ہے، اسی میں وال اسٹریٹ ہے۔ سارا مالیاتی دنیا کا نرو سینٹر در حقیقت اسی جگہ پر ہے۔ سارے بڑے بڑے بینک وہاں ہیں، اور پھر یہ کہ وہاں کی عظیم ترین عمارت جو ہے ورلڈ ٹریڈ سینٹر، اور اس کی سربلندی کے جو 2 اہم ترین نشانات تھے، یہ 2 کالمز ایسے جاتے تھے۔ واقعہ یہ ہے جنہوں نے اسے دیکھا نہیں ہے وہ تصور نہیں کر سکتے، اس کی گرینڈر، اس کی عظمت، اس کی سطوت۔ ویسے تو یہ کہ اس کے بعد ملیشیا میں بھی ایک ٹاور بنا لیا گیا ہے جو اس سے بھی کچھ اونچا ہے، اور یہ کہ اس سے پہلے شکاگو میں بھی سیئرس ٹاور بنایا گیا۔ لیکن یہ کہ جو عظمت اس سینٹر کی تھی، ٹوئن ٹاورز ایسے جاتے ہیں جیسے گلاس کے سلنڈر رکھے ہوئے سیدھے اوپر جا رہے ہیں۔ سیئرس کا معاملہ یہ نہیں ہے، کہیں وہ اونچا ہے، کہیں نیچا ہے، کہیں سے چوڑا ہے، کہیں سے کم ہے، وہ بات نہیں بنتی۔ لیکن یہ جو عظمت و سطوت تھی، جس طریقے سے یہ دیکھتے ہی دیکھتے نسیم منسیہ ہو، میں نے پورا یہ ڈرامہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ مجھے چونکہ بی بی سے خبریں سننے کا ایک ہے ذہن کے اندر بن گیا ہے، وقتاً فوقتاً دیکھتا ہوں، تو میں اپنے عصر کی نماز سے فارغ ہو کر اپنے دفتر میں آیا۔ اب 4:45 جماعت ہوتی ہے، تو 5 بجنے میں بھی گویا کہ ابھی چند منٹ باقی تھے جب میں اپنے دفتر میں آ گیا۔ میں نے ٹی وی آن کیا تو زور زور سے چیخ کر بی بی سی کی جو اناؤنسر تھی وہ اعلان کر رہی تھی کہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے اوپر اس طرح ٹکراؤ ہو گیا ہوائی جہاز کا، وہ سامنے منظر نظر آ رہا تھا، اس میں آگ لگی ہوئی تھی، دھوئیں کے بادل اٹھ رہے تھے۔ تو میں وہیں جم کر بیٹھ گیا۔ اس کے کل 15 منٹ کے بعد میری آنکھوں کے سامنے ایک اور جہاز چلتا ہوا آیا ہے، اور اس نے آ کے ٹکر ماری ہے، اور اس نے جو ہے دوسرا جو ٹاور تھا اس کے اندر تباہی مچا دی۔ یہ سارا ڈرامہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ بہرحال جو بھی دھوئیں کے بادل کہہ لیں اور جو ڈیبری وہاں پر گرا ہے، جو بھی ملبہ، اس کا جو بھی طوفان، اس کے علاوہ سمجھیے 2 گھنٹے کے اندر اندر یہ عمارت، اسٹیل کی عمارت، ٹوٹل اسٹیل، نہایت مستحکم عمارت، اس کے بارے میں کبھی تصور نہیں ہو سکتا تھا۔ یعنی یہ تو سوچا جا سکتا تھا جہاز ٹکرائے گا تو خود گر جائے گا، مر جائے گا، ختم ہو جائے گا، تباہ ہو جائے گا، شاید تھوڑا سا ڈیمیج ہو جائے، لیکن ہم کہہ نہیں سکتے کہ ان جہازوں میں کیا چیز تھی، کس قسم کا فول تھا، جس نے کہ کہا جاتا ہے 1500 ڈگری سینٹی گریڈ کا ٹیمپریچر پیدا کیا ہے۔ 100 ڈگری سینٹی گریڈ پر پانی ابلتا ہے، 1500 ڈگری سینٹی گریڈ، جس نے کہ اس لوہے کو پگھلا کر رکھ دیا۔ اور میری نگاہوں کے سامنے وہ منظر ہے جیسے وہ عمارت بیٹھی ہے، بالکل جیسے کہ پتاشا گھل جاتا ہے پانی کے اندر، یا پانی کا بلبلہ جو ہے وہ بیٹھ جاتا ہے۔ اس طور سے میں نے اس عظیم الشان عمارت کو نسیم منسیہ ہوتے دیکھا۔ مجھے یاد آتا رہا، ایک کتاب لکھی تھی، شاید بریگیڈیئر تھے اس وقت، سالک صاحب جو تھے، لیکن یہ کہ انہوں نے وٹنس ٹو سرنڈر کتاب لکھی تھی،
جس کا اردو ترجمہ ہوا تھا میں نے ڈھاکہ کو ڈوبتے دیکھا. یہ ٹائٹل میرے ذہن میں بار بار آتا رہا اور واقعہ یہ کہ میں سوچتا رہا جیسے کہ ایک بڑا پرانا مصرع ہے فارسی زبان کا کہ کوئی شخص ایسی چیز دیکھ رہا ہو جس پر یقین نہ کر سکتا ہو تو بار بار اسے خیال آتا ہے کہ پتہ نہیں میں خواب دیکھ رہا ہوں یا حقیقت دیکھ رہا ہوں. آنچ می بینین بیداری استیارم یا بے خواب، اللہ جو میں دیکھ رہا ہوں یا بیداری میں دیکھ رہا ہوں یا خواب دیکھ رہا ہوں. بار بار گمان ہوتا تھا یہ کوئی ہالی ووڈ کی کوئی اسٹنٹ پکچر تو نہیں ہے. اس سے پہلے کئی پکچریں انہوں نے بنائی ہیں جس میں ورلڈ ٹریڈ سینٹر بھی اور سیئرز کو بھی گراتے ہوئے دکھایا گیا ہے، دی ڈے آفٹر اور اس طرح ڈومز وغیرہ بنائے ہیں انہوں نے. یہ تو نگاہوں کے سامنے تھا. تو واقعہ یہ ہے کہ اگر آنکھوں سے دیکھا نہ ہوتا تو میں یقین نہ کرتا. بار بار پھر بھی دیکھتے ہوئے بھی شک ہو رہا تھا کہ جیسے ہوگا نسیہ منسیہ جیسے تھے ہی نہیں. اتنی عظیم عمارت میں نے وہ دیکھی ہے، اس پر چڑھا ہوں، غالباً 2 مرتبہ چڑھا ہوں. اس کے اوپر جا کر جو ہے بہت دور دور تک منظر جو نظر آتا ہے اور یہ اس کی جو عظمت ہے اس کے اندر کتنی پتہ نہیں 100 کے قریب تو لفٹیں لگی ہوئی تھی. وہ لفٹیں جو سیدھی اوپر تک جاتی تھی اتنی تیزی سے جاتی تھی، اتنی تیزی سے کہ کان جو ہے وہ ایک دم جو ہے بند ہو جاتے تھے اتنی تیزی کے ساتھ. اتنی اونچی عمارت 110 منزلہ عمارت. بہرحال قرآن مجید میں جو الفاظ آتے کالم یغنو فیہا، ایسے ہو گئے جیسے تھے ہی نہیں. یہ 2 ٹاورز جو ہیں یہ ایسے ہو گئے ہیں کہ جیسے کبھی تھے ہی نہیں. اس پر مستضحک یہ تو تھا امریکہ کا بلکہ پوری دنیا کا مالیاتی صدر مقام جس کا یہ حشر ہوا ہے. آس پاس کی عمارتیں ہل گئی ہیں، بہت سی عمارتیں انہیں گرانی پڑے گی اور بھی دوسری عمارتیں گری ہیں، کچھ 47 منزلہ جو ہے وہ گر گئی ہے. لیکن جس قدر بڑا یہ معاملہ ہوا ہے تو پوری فاؤنڈیشنز جو ہیں آس پاس کے پورے علاقے کی ہل گئی. بہت سی عمارتوں کو یخربون بیوتہم بایدیہم جو آتا ہے قرآن مجید میں کہ وہ اپنے مکانوں کو اپنے ہاتھوں گرائیں گے. گراتے ہوئے صورتحال ہو گئی تھی بنو قریظہ کی اور بایدی المسلمین. یہ صورتحال جو ہے وہ وہاں پر ہوئی ہے، ان کو گرانی پڑے گی وہ عمارتیں. اور کتنا بڑا نقصان مالیاتی اعتبار سے ہے. اور اس سے بڑی بات یہ پریسٹیج ختم ہو گئی ہے. انوینسیبل امریکہ، ناقابل تسخیر امریکہ، وہ جو اس کی ایک پکچر تھی اس کی جو تصویر تھی ختم ہو گئی. پھر اس کے ساتھ یہ کہ امریکہ کی عسکری قوت کا صدر مقام پینٹاگون، عظیم عمارت، وہاں تو سیکیورٹی کے اتنے انتظامات ہوتے ہیں کہ کوئی پرندہ پر نہیں مار سکتا. معلوم ہوا سب دھرے رہ گئے انتظامات. امریکہ جیسی عظیم طاقت، انٹیلیجنس کے سوفسٹیکیٹڈ نظام آج کی دنیا میں، جبکہ آپ کو معلوم ہے انفارمیشن ٹیکنالوجی تو ٹاپ پر پہنچی ہوئی ہے اور اس کے ٹاپ کے اوپر امریکہ صاحبہ بیٹھا ہوا ہے، لیکن کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوئی. غالباً پہلا جو حادثہ ہوا، حادثہ کیا جو ٹکراؤ جس نے کیا ہے اسے سمجھا گیا کہ حادثہ ہوا ہے، ورنہ یہ کہ اسی وقت کو الرٹ ہوتی. دوسرا جہاز جو آ رہا تھا اسے کہیں ہٹ کرتے، ڈائیورٹ کرتے، کچھ نہیں. بڑے آرام سے 18 منٹ کے بعد وہ بھی آیا ہے اور اس نے آ کر ایک دوسرے اینگل سے دوسرے ٹاور کو ہٹ کیا اور اتنی پریسیجن کے ساتھ صحیح نشانہ لگا کر. معلوم ہوتا ہے کہ انتہائی کوئی ماہر ہواباز، اور پھر صرف یہ کہ ماہر ہواباز کافی نہیں ہوتا، اسے کہیں اور سے ڈائریکشن جب تک نہ ملے. اس کے لیے تو سارا کا سارا معاملہ جو ہے آج کل جو ہے یہ جو نیویگیشن ہے ہوائی جہازوں کی وہ کوئی ایسا سادہ معاملہ نہیں ہے کہ آدمی صرف آنکھوں سے دیکھ کر جیسے کوئی سائیکل سوار چل رہا ہو سائیکل کا رخ معین کرے، ایسا تو نہیں ہوتا. بہرحال یہ عظیم حادثہ جو ہوا ہے پورے امریکہ میں ریڈ الرٹ، تمام ایئرپورٹس بند، تمام پروازیں منسوخ. واشنگٹن میں تمام سرکاری دفاتر، پینٹاگون بھی اور کیپٹل ہل بھی اور وائٹ سب ایویکویٹ کرا لیے گئے. آپ اندازہ کیجیے افراتفری کتنی ہوئی ہوگی، مینہٹن میں کتنی ہوئی ہوگی، نفسا نفسی کا عالم جو ہوا ہوگا اور افراتفری کی جو کیفیت ہوئی ہوگی اس کا اندازہ انسان کر سکتا ہے. صدر امریکہ بہادر جو ہیں وہ فلوریڈا میں تھے.
اور وہ کسی اسکول کے اندر کسی تقریب میں حصہ لے رہے تھے، ان کے کان میں آ کر خبر دی گئی تو ایک دم رنگ بدل گیا، فوراً وہاں سے بھاگے۔ اب مسئلہ یہ تھا انہیں واشنگٹن پہنچایا کیسے جائے، اس لیے کہ جہاز ہٹ ہو سکتا ہے۔ جب اتنے بڑے پیمانے پر ورلڈ ٹریڈ سینٹر گرا دیے انہوں نے، جب انہوں نے پینٹاگون کی عمارت کا ایک حصہ جو ہے وہ جلا کے راکھ کر دیا، تو سوچئے اس کے جہاز کو کہاں چھوڑیں گے؟ لہذا آپ نے سنا ہوگا خبروں میں زگ زیگ ڈائریکٹلی فلوریڈا سے وہ واشنگٹن نہیں آیا ہے، پہلے بائیں پھر دائیں پھر مغرب پھر مشرق ہوتے ہوئے، اور F-16 طیارے جو ہیں وہ اسکارٹ کرتے ہوئے لے کر آئے ہیں بمشکل، اور واشنگٹن میں اتارا ہے صدر امریکہ کو۔ یہ اپنے ملک میں حال ہو رہا ہے صدر صاحب کا، امریکہ کے صدر کا۔ وہ تو جو ہے باہر سے آنے والے میزائلز کے لیے جو ہے وہ تو ڈیفنس سسٹم بنا رہے ہیں اور ارب ڈالر جو اس کو خرچ کر رہے ہیں، یہ اپنے اندر سے کیا کریں گے؟ جب قیامت جو ہے وہ اپنے گھر میں سے اٹھ کھڑی ہوئی ہو تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ بہرحال شان و شوکت، عظمت و سطوت، قدرت و طاقت، روب و داب، اس کے اعتبار سے خواب تھا جو کچھ نے دیکھا، جو سنا افسانہ تھا۔ اس پوری صورتحال کا سب سے بڑا اہم اور سب سے اولین سبق کیا ہے؟ اس کائنات میں کسی شے کو کوئی طاقت حاصل نہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ، القدرت للہ، الکبریاء للہ، العظمت للہ۔ کائنات میں کسی شے کو استحکام حاصل نہیں، کوئی کتنا ہی اپنے آپ کو مستحکم سمجھے، کتنا ہی طاقتور سمجھے، ہوتا ہے کسی وقت بڑی چلت پھرت ہوتی ہے، بڑا روبداب ہوتا ہے، دبدبا ہوتا ہے، بڑی شان و شوکت ہوتی ہے، بہت طاقت ہوتی ہے، مختلف ادوار میں ہو جاتا ہے۔ سورہ آل عمران میں فرمایا گیا لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، یہ جو ملکوں کے اندر یہ کافر لوگ چلت پھرت میں ہیں، جا رہے ہیں آ رہے ہیں، ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر، معلوم ہوتا ہے شان و شوکت، اس سے دھوکے میں نہ آنا، متاع قلیل، یہ تھوڑے سے دن کی متاع ہے، بہت حقیر سی متاع، اس کی کوئی حیثیت۔ اسی لیے میں نے آج عنوان بنایا ہے سورہ فجر کی آیات، الم تر کیف فعل ربک بعاد، کیا تم نے دیکھا نہیں تمہارے رب نے کیا کیا تھا قوم عاد کے ساتھ؟ قوم عاد عرب بائدہ جو کہلاتے ہیں، وہ عرب اقوام جن کا نام و نشان مٹ چکا ہے، ان میں سے قدیم ترین قوم جو ہے وہ قوم عاد تھی، جس کی طرف کہ حضرت ہود علیہ السلام بھیجے گئے تھے، اور وہ قوم جو ہے اتنی عظیم تھی۔ اس وقت جو ایک صحرا ہے، بدترین صحرا جو ہے عرب کے اندر ہے، وہ عرب کے جنوبی علاقے کے اندر ہے، بدترین، جہاں زندگی کا کوئی نام و نشان نہیں ہو سکتا، اور ریت ایسی ہے کہ جس کے اوپر کوئی شے ٹھہر نہیں سکتی، نیچے چلی جائے گی۔ اس جگہ پر ایک بہترین تمدن تھا، عالیشان قوم تھی، بہت سبزہ زار تھا، بہت یہاں پر جو ہے ہر طرح کی زرخیزی تھی، سطوت حاصل تھی قوم عاد کو، اور اس کا جو حکمران خاندان تھا ارم، اسی میں سے ایک شداد کہلاتا ہے جس نے کہ جنت بنائی تھی، جنت یعنی شداد کی جنت جو ہے یہ تو ایک محاورے کے طور پر استعمال ہوتی ہے، اس قوم عاد ہی کا ایک بادشاہ تھا۔ اور اب جو ہے سیٹلائٹ کے ذریعے سے سراغ لگ چکا ہے کہ اس صحرا کی گہرائیوں کے اندر وہ شہر موجود ہے، اور اس شہر میں بہت اونچے اونچے ستون انہوں نے بنائے تھے، ارم ذات العماد، اس بڑے بڑے ستونوں والے ارم، یہ بتایا گیا ہے کہ 30 ہیں بہت بڑے بڑے بہت اونچے ستون جو اب بھی موجود ہیں زیر زمین، صحرا کے نیچے اس کی پہنائیوں کے اندر۔ تو ارم ذات العماد التی لم یخلق مثلھا فی البلاد، جیسے کہ اس سے قبل کہیں بھی پوری دنیا میں تعمیر نہیں کیے گئے تھے۔ آج بین ہی یہ الفاظ جو ہیں ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے اوپر، میں نے بتایا کہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے بعد تو ٹھیک ہے، بڑا ایک اپنے ایک افتخار اور فخر کے لیے جو ہے انہوں نے، ملیشیا نے بھی بنا لیا ایک ٹاور، لیکن یہ ہے کہ جو اس کو مقام الفضل للمتقدمین، جب یہ بنا ہے تو ایسا کوئی اور جو ہے تو ایسی کوئی عمارت دنیا میں موجود نہیں، اور یہ عمارت
واقعہ یہ ہے کہ دنیا بھر روئے ارضی کی کل عمارتوں کے مقابلے میں اسے آپ کوہ ہمالیہ کہہ سکتے ہیں، اتنا مضبوط۔ چنانچہ مجھے تو واقعہ یہ ہے کہ جب میں وہ منظر دیکھ رہا تھا تو مجھے سورہ نبی کی وہ آیت بار بار ذہن میں آتی تھی، وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ، تم ان پہاڑوں کو دیکھتے ہو، تم سمجھتے ہو کہ یہ بڑے جمے ہوئے ہیں، بڑے ٹھوس ہیں، جامد ہیں، حالانکہ یہ ایسے چلیں گے جیسے بادل چلتے ہیں۔ وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ، اور سورۃ القاریہ میں جو فرمایا گیا ہے وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنفُوشِ، پہاڑ ایسے ہو جائیں گے جیسے کہ دھنکی ہوئی اون ہوتی ہے۔ یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا ان گناہ گار آنکھوں نے، جس طریقے سے کہ وہ جب ٹاور بیٹھا ہے اس کے بعد جو دھوئیں کے بادل، بالکل جیسے کہ ہوائی جہاز میں جب لوور لیول پر آتا ہے تو پھر بادل نیچے نظر آتے ہیں اور بادلوں کو چیرتا ہوا پھر جہاز نیچے آتا ہے، وہ منظر تھا اس وقت جو ورلڈ ٹریڈ سینٹر کا کچھ نہیں بچا، اس کی بجائے صرف وہ ایک دھواں یا غبار جو ہے وہ رہ گیا۔ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادٍ إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادِ الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ، اور یہ صرف عاد کا معاملہ نہیں، اس کے بعد قوم سمود کو بھی ایسے ہی سطوت و شان و شوکت عطا ہوئی تھی۔ وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، انہوں نے وادی میں چٹانیں تراش تراش کر محل بنائے تھے۔ وَفِرْعَوْنَ ذِي الْأَوْتَادِ، اور وہ فرعون جس کا ڈنکا بج رہا تھا، جو سفر کرتا تھا اس کی فوج چلتی تھی تو اس کے خیموں کے جو میخیں ہوتی تھی، کھوٹے، وہی نامعلوم کتنے سینکڑوں اونٹوں کے پیٹھ پر یا گھوڑوں کی پیٹھ پر لدے ہوتے تھے۔ ذی الاوتاد، میخوں والا۔ الذین طغوا فی البلاد، جنہوں نے سرزمین میں، اس دنیا میں، ملکوں میں سرکشی کی، اللہ کے مقابلے میں سر اونچا کیا، تکبر کا سر اٹھایا، سرکشی کی، ہم خود حاکم ہیں۔ فرعون نے بھی کہا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب ہوں، حاکم ہوں۔ وہذہ الانہار تجری من تحتی الیس لی ملک مصر، کیا مصر کی حکومت میری نہیں ہے اور یہ سارا آبپاشی کا نظام میرے کنٹرول میں نہیں ہے؟ اس کا جو حشر ہوا تھا وہ سب کو معلوم ہے۔ آج پورا امریکہ جس طریقے سے کہ مست ہاتھی کی طرح، چند سال پہلے خلیج کی جنگ کے فوراً بعد امریکہ کی مستی جو ہے جیسے کہ شراب کا نشہ بہت چڑھ گیا ہو، وہ کیفیت ہو گئی تھی۔ امریکن ایئر فورس کا چیف آیا تھا کراچی میں، پاکستان ایئر فورس کے افسروں کو جمع کر کے اس نے جو تقریر کی تھی، اس کا ایک جملہ یہ بھی تھا کہ امریکہ اس وقت مست ہاتھی کے مانند ہے، جو اس کے راستے میں آئے گا کچلا جائے گا۔ یہ دھمکی دے کر گیا تھا ایئر فورس کا چیف پاکستان اس نشے میں۔ اور جب ان سے کہا گیا تھا کہ اخلاقی طور پر دیکھو تم ہاں یہ کرتے ہو، یہاں یہ کرتے ہو، ایسٹ تیمور میں ریفرینڈم ہو سکتا ہے، کشمیر میں نہیں ہو سکتا، یہ کیا تمہارے اصول ہیں؟ گواہ ہم اخلاقی اصولوں کے پابند نہیں ہیں، ہمارے لیے ہماری مصلحتیں، ہمارے مفادات ہیں جو ہماری پالیسی طے کرتے ہیں۔ ڈنکے کی چوٹ، کھلم کھلا کسی ملک کے اہم ترین لوگوں کے یہ بیانات ہیں۔ الذین طغوا فی البلاد فاکثروا فیہا الفساد، ہر جگہ پر جو ہے افغانستان بیچارہ ویسے ہی بھوکا مر رہا ہے، ملک حال پتلا ہے، وہاں